بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہنمائے انسانیت علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی سیرت سیریز کے تحت آج ہم بات کریں گے مواقعات مدینہ پر، اور اس سلسلے میں ہم نے آج اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے ملک کے دو نامور اسکالرز کو۔ ان کا مختصر تعارف کراتا چلوں۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں جناب ڈاکٹر حافظ محمد سجاد صاحب۔ آپ معروف سیرت کے محقق ہیں اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف انٹرفیتھ اسٹڈیز میں پروفیسر ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب خورشید ندیم صاحب۔ آپ قومی رحمت للعالمین اتھارٹی کے چیئرمین ہیں اور اسلامی موضوعات پر ایک طویل عرصے سے تحقیق کر رہے ہیں۔ سر بہت شکریہ۔ جیسا کہ عرض کیا، آج ہمارے اس پروگرام کا عنوان ہے مواقعات مدینہ اور اسوہ حسنہ۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا، ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ مواقعات مدینہ کا پس منظر کیا ہے اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور اس کا ایک تاریخی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ہمارے ناظرین کے سامنے آ جائے۔ بہت شکریہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ نے لوگوں کے درمیان جو رنگ و نسل، زبان اور علاقے کی وجہ سے تعصبات تھے، اس کا خاتمہ تھا۔ عرب میں یہ مسئلہ سب سے زیادہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز فرمایا اور پس پردہ دعوت کی 3 سالوں میں جو لوگ ایمان لائے اور ایک جماعت بنی، تو اس کے بعد جب اعلانیہ دعوت کا آغاز ہوا تو مشرکین مکہ ان اہل ایمان کے ساتھ ظلم و ستم اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آنا، یہاں تک کہ باپ نے اپنی اولاد کو گھر سے نکال دیا اور جو کسی کا غلام تھا تو اسے مارنا شروع کر دیا۔ اس قدر مارا جاتا کہ ان کو یعنی کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں دی جاتی تھی اور ظلم و ستم کیا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کے اندر جو دیگر تنظیمات تھیں، وہ ظاہر ہے کہ اپنے اپنے قبیلے کے لحاظ سے اور سماجی مسائل کے لحاظ سے تھیں، خالص نظریاتی بنیاد پر ایک نئی تنظیم کی بنیاد رکھی جسے ہم مواقعات کہتے ہیں۔ پہلی مواقعات جو ہے وہ مکہ معظمہ میں قائم کی گئی، اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ مواقعات قائم کرتے ہوئے صحابہ کے درمیان، اولی ایمان لانے والے صحابہ کے درمیان جس پر مواقعات ہوتی تھی، اس کے لیے 2 لفظ آتے ہیں، علی الحق و مواسات۔ حق اور سچائی کی بنیاد پر بھائی چارہ بنایا جا رہا ہے، اور ہمدردی اور تعاون کی بنیاد پر بھائی چارہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ وہ بنیاد تھی، اس لیے کہ جن لوگوں کو گھروں سے نکال دیا گیا ہے، اب وہ کہاں رہیں گے؟ ان کا یار و مددگار کون ہوگا؟ وہ کہاں زندگی بسر کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر وہ صحابہ جو غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، ان کے درمیان، اور جو کسی قبیلے کا بڑا کسی سردار کا بیٹا یا بیٹی ہے، اس کے ساتھ آپ نے مواقعات جو ہے وہ سلسلہ قائم فرمایا۔ پہلی مواقعات دار ارقم میں قائم کی گئی، اور تقریباً 12 اصحاب رسول کو آپ نے جو ہے وہ ایک دوسرے کا بھائی بنایا، اور اسی مواقعات کے اندر یہ روایت آتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اور یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ وقت کا تعین بھی پتہ چلتا ہے کہ یہی وہ دور ہے جہاں حضرت جو ہے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حضرت زید کی مواقعات ہو رہی ہے۔ تو حضرت عمر کا ایمان لانا تو 5 نبوت میں مشہور ہے، تو تقریباً یہ 5 سال نبوت کا جو سال ہے، اس کے اندر آپ نے یہ مواقعات قائم کی، اور اس سے بہت حوصلہ ملا اہل ایمان کے اندر، تعاون کا، ہمدردی کا، اور خالص نظریے کی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد پر یہ نظام۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ نے پس منظر بیان فرمایا یہ تو مکہ کے حوالے سے تھا، لیکن عمومی جو معروف اصطلاح ہے، ترکیب ہے، وہ مواقعات مدینہ ہے، تو اس پر بھی ذرا روشنی ڈالیں۔ اسی طرح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مہاجرین جو اپنا سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے تھے، قرآن کی ان کے لیے فقراء کی اصطلاح استعمال کی ہے، یہ سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑ گئے، کوئی سامان اپنا لے کے نہیں گئے، اور جب وہاں پہنچ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
پہلا کام اس معاشرے کے اندر یہ قائم فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، اور قرآن نے اس کی تعلیم دی تھی، تو نظریے کی بنیاد پر آپ نے مسلمانوں، مہاجرین اور انصار کے درمیان جو ہے وہ مواخات قائم کی۔ تقریباً 90 اصحاب رسول ہیں مہاجرین اور انصار جن کے درمیان یہ قائم کی گئی۔ اس میں یہ بات ہے کہ وہ جس طرح حقیقی بھائی ہوتے ہیں یہ شعور دیا گیا۔ تاہم بعد میں جب آیات نازل ہوئیں کہ وراثت کے احکام انہی کے لیے ہیں جو اپنے آبا و اجداد کے لحاظ سے ہیں، تو وراثت کا اس کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن وہ سلسلہ صحابہ کے درمیان اپنے ان کی حیات تک یہ سلسلہ جو ہے وہ برقرار رہا، چلتا رہا۔ بہت خوب۔ خورشید ندیم صاحب، یہ فرمائیے کہ ایک تو کچھ نمایاں جو صحابہ کرام ہیں جن کے درمیان آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ سلسلہ اور جو رشتہ اخوت قائم فرمایا ان کے حوالے سے، اور دوسرا خصوصی طور پر ہجرت مدینہ کے بعد یہ جو آپ نے اقدام فرمایا ہے، اس کی معنویت کیا، اس کے اسباب کیا تھے، وہ کیا ضروریات تھیں کہ جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر یہ اقدام کیا؟ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کچھ پس منظر اس کا بیان کیا ہے، تو اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت خوبی کے ساتھ ڈاکٹر سجاد صاحب نے پس منظر بیان کر دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ایک نبی کی بعثت ہوتی ہے تو دراصل ایک نظریے اور ایک ایمان کی بنیاد پر ایک کمیونٹی کو وجود بخشتا ہے، اور اس کا آغاز ظاہر مکہ میں ہو گیا تھا۔ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں آپ کی تشریف آوری کی نوعیت مختلف تھی اس پہلو سے کہ یہاں آپ کے پاس دو طرح کا کردار تھا۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک سیاسی نظم وجود میں آ گیا تھا جس کو ہم ریاست مدینہ کہتے ہیں، وہ وجود میں آ گئی تھی۔ آپ اس کے سربراہ کے طور پر مدینہ تشریف لائے، یعنی مہاجر تو آپ تھے ہی، لیکن ایسا نہیں تھا کہ کوئی پناہ گزین کے طور پر آپ تشریف لائے تھے، بلکہ مدینہ کے لوگوں نے آپ کو دعوت دی تھی کہ آپ آئیں اور یہاں کی سرداری، یہاں کی حکمرانی کو آپ قبول فرمائیں۔ تو ایک جب آپ کی یہاں تشریف آوری ہوئی تو اس حیثیت میں ہوئی کہ آپ ریاست مدینہ کے سربراہ تھے، اور پہلے سے لوگ آپ کو قبول کیے ہوئے تھے اور آپ کی آمد کے منتظر تھے۔ دوسری حیثیت یہ تھی کہ آپ ایک کمیونٹی کی بنیاد بھی رکھ رہے تھے، کیونکہ مدینہ کی پہلے جو سماجی ساخت تھی وہ مختلف تھی اس ساخت کی جس کی بنیاد پر ایک پیغمبر معاشرت کی بنیاد رکھتا ہے، اور وہ اللہ پر ایمان۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سورہ حجرات میں اس کو خود قرآن مجید نے بیان کیا کہ انما المؤمنون اخوۃ، تو وہ جو اخوت کی بنیاد ہے اس کو اساس بناتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاشرت کی تاسیس فرمائی۔ اچھا، اس کے اثرات ہمیں کچھ نظر آتے ہیں، ظاہر ہے کہ ایک اس سے پہلے کا ماحول تھا اور ایک اس اقدام کے بعد سے جو منظر تشکیل پایا، ان دونوں میں کیا فرق آپ دیکھتے ہیں؟ اب انسانی رشتے کی اساس ایک دوسری وجود میں آ گئی، الحب للہ والبغض للہ۔ اس سے پہلے جو اساس تھی وہ آپ جانتے قبائلی معاشرت تھی، حسب و نسب تھا، رنگ و نسل تھی، وہ انسانی معاشرت کی بنیاد تھی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور پیغمبر کے جس معاشرت کی بنیاد رکھی اس کی اساس بالکل دوسری تھی۔ اب اس میں تعلق آپ کو قائم کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو اب ظاہر ہے ایک عملی مسئلہ بھی تھا مدینہ میں آنے کے بعد، لوگوں کے معاشی مسائل تھے، سماجی مسائل تھے، تو ان کو ریزالو کرنے کے لیے دو کام آپ نے ابتدا میں فرمائے۔ ایک تو مسجد نبوی کی تعمیر، ایک مرکز چاہیے جہاں آپ ایک نظریے کی آبیاری کے لیے لوگوں کو جمع کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد روزمرہ کی زندگی کو معمول میں لانے کے لیے لوگوں کے درمیان ایک رشتہ اتحاد، تعاون وجود میں لانا ضروری سمجھا۔ اب جانتے ہیں دور جدید کے تصورات کو لوگ سمجھتے ہیں یہ نیشنلزم کی بنیاد پر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، رنگ و نسل کی بنیاد پر اکٹھے ہو رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بتایا کہ اب آپ کے درمیان جو رشتے کی اساس ہے وہ ایمان ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، اس کی بنیاد پر ایک کمیونٹی وجود میں آ رہی ہے۔ تو وہ ایک ضرورت بھی تھی معاشی، اور آپ جانتے ہیں کہ دو بڑے ذرائع تھے معیشت کے، تجارت اور زراعت۔ اس پس منظر میں پھر آپ نے لوگوں کو جمع کر دیا، وہ دو فائدے حاصل کیے۔ ایک تو یہ کہ اس کمیونٹی کو معاشی طور پر مستحکم کیا، اور کسی کو یعنی ایسا نہیں ہوا کہ مہاجر کیمپ بن گیا ہو، لوگ آ کے پوری کمیونٹی کو یا ان کی خدمت کر رہی ہے، بلکہ وہ اس معاشی عمل کا حصہ بن رہے ہیں اور گھل مل گئے، رشتے بھی ہونے لگے، اور اس کے بعد وہ ایک نیا گویا آپ یوں سمجھیے کہ ایک کمیونٹی کی اساس وجود میں آ گئی، اور ایک سماج میں ایک ایسا اضافہ ہوا کہ وہ اجنبی بھی نہیں رہا۔ جیسے ہمارے ہاں ابھی تک مہاجر کیمپ موجود ہیں اور مہاجروں کی الگ شناخت، تو وہ ڈاکٹر صاحب جو آتا ہے کہ جب وہ رشتہ قائم فرمایا تو ایک صحابی نے کہا کہ جی میری ایک سے زائد بیویاں ہیں، آپ کی شادی نہیں ہوئی تو میں طلاق دیتا ہوں، آپ شادی کر لیں، اور یہ میرا تمام مال ہے۔ تو اس حوالے سے یہ جو ایک تعاون کی روح ہے، جیسے آپ دونوں صاحبان نے یہ فرمایا،
تو اس حوالے سے اس کی جو معنویت ہے وہ کیا ہے؟ بہت ہی خوبصورت یہ قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا ہے اہل ایمان کا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ ایک دوسرے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے، اور اس قدر تعاون، ہمدردی اور خیرخواہی کے جذبات تھے کہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ اپنا مال حاضر کر دیا، اپنی جائیداد دے دی، اپنے کاروبار کے اندر شریک کر لیا۔ لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو اثرات ہم نے مفسرین اور محدثین نے لکھے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حسن تربیت کا بھی یہ شاہکار ہے کہ آپ نے جس کا بھائی بنایا اس کے اندر اتنی مناسبت اور انسانی نفسیات کا لحاظ رکھا سبحان اللہ، کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب دونوں صحابہ انصار اور مہاجرین اصحاب کی زندگی کا مطالعہ کریں تو اتنی خوبصورت چیزیں نظر آتی ہیں۔ مثلا حضرت سلمان فارسی کے اندر زہد اور تقوی کمال کا تھا، ان کا جو بھائی بنائے گئے حضرت ابو درداء، ان میں بھی یہی مزاج تھا، وہ بھی زاہد تھے، اور ان کی مناسبت اس قدر تھی کہ یعنی جو ان کی شخصی پہلو ہے یہ موجود تھا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جو بھائی مدنی جو انصار میں سے بنائے گئے سال یا ان کا سہیل نام آتا ہے، وہ بہت ہی بہادر تھے اور بہت ہی جواں مرد اور شجاعت ان کے اندر تھی، اور اسی طرح ان کے اندر وہ خوبیاں تھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھی۔ تو آپ کی مناسبت میں لحاظ رکھا، اور سب سے بڑھ کر انصار کے جو خاص مقام اللہ نے عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے مہاجرین، یہ انصار تو دنیا میں ختم ہوتے رہیں گے، ان کی قدر کرنی ہے، ان کے حقوق ادا کرنے ہیں، اور انہوں نے بھی اس طرح جانثاری کا صحابہ کے ساتھ تعلق بنایا کہ ایک ایسا خوبصورت رشتہ بنا جو کائنات نے دیکھا کہ ایمان کی بنیاد پر، تعاون اور ہمدردی کی بنیاد پر یہ جو ہے وہ ایک تنظیم قائم کی گئی۔ ڈاکٹر صاحب یہ ضمنی بات آپ کر دیں، میں جانا تو جاتا تھا خورشید صاحب کی طرف، آپ نے فرمایا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے رشتہ جو ہے وہ ایک انصاری صحابی سے قائم، جبکہ یہ بھی ایک روایت ملتی ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بھائی قرار دیا، اس کی کیا پھر بالکل توجیہ یہ کریں گے؟ مکی دور جیسا بھی ذکر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کے درمیان مواخات قائم کی تو وہاں آپ نے حضرت علی کو اپنا بھائی قرار دیا، کیونکہ یہ تو بالکل اصول تھا کہ کثرت کی یعنی تواتر کی روایات موجود ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سال کے درمیان جو مواخات آپ نے قائم کی، اس قدر محبت کا رشتہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب خلافت کا جو ہے وہ ذمہ داری سنبھالی تو شام کے امیر کو معطل کرتے ہوئے جس صحابی کو وہاں امیر مقرر کیا تو وہ آپ کے وہی بھائی تھے جن کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوب بیان کیا تھا۔ اچھا خورشید صاحب، یہ ظاہر ہے کہ ہم سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں، ان سے ایک تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ہمیں ایک روحانی غذا ملتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو قیامت تک کے لیے رہنما ہیں۔ یہ بتائیے کہ یہ جو آپ علیہ السلام کا ایک اقدام ہے اور ایک شاندار واقعہ ہے اور ایک بہت ہی بے مثال آپ نے یہ روایت قائم فرمائی، آج کے دور میں اس کی معنویت کیا ہے، اور ہم خاص طور پر ہم اپنے پاکستانی سماج میں یا جہاں بھی مسلمان موجود ہیں وہ اپنے معاشرے میں اس سے کیا رہنمائی اخذ کر سکتے ہیں؟ صاحب یہی سوال میرا خیال بہت اپلائیڈ نوعیت کا ہے جس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ جو آخری بات ڈاکٹر صاحب نے فرمائی، دیکھیے اس کے میں جوڑتا ہوں کہ وہ کچھ پیسے ہیں جو ہمارے ہاں تاریخ میں ہوتی رہی ہیں، سیرت نگار کرتے رہے ہیں کہ کس کو کس کا بھائی بنایا، تعداد کتنی تھی آپ کو معلوم ہے، مختلف سیرت نگاروں نے مختلف تعداد لکھی، 45 کا ذکر کیا ڈاکٹر صاحب نے کہ 90 ہو گئے دونوں مل کے۔ اس میں ایسی روایات بھی ملتی ہیں کہ مہاجر کو مہاجر کا بھائی بنایا، جیسے سیدنا جعفر ابن ابی طالب کو یہ کہا گیا کہ حضرت معاذ بن جبل کا بھائی بنایا۔ اچھا، اب اس پہ بھی سوالات لوگوں نے اٹھائے کہ وہ تو چونکہ ہجرت حبشہ میں تھے تو آئے نہیں اس دور کے ابتدا میں، تو وہ تھے نہیں، تو اس طرح کی روایتیں ظاہر ہے کہ کوئی بھی ایسی نہیں ہے کہ جس پہ ہم بہت صحت کے ساتھ صحت کا حکم لگا سکیں کہ وہ سب کے سب درست ہیں، لیکن اصل چیز وہ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو کس کا بھائی بنایا، اس پہ تو ہم اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اس کو بطور امر واقعہ کہ ایک ایسی کمیونٹی کی اساس رکھی کہ جس میں آپ لوگوں کے ساتھ محبت کی بنیاد پر تعلق قائم رکھتے ہیں۔ دیکھیے یہ وہ رشتہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسانی معاشرے کے اندر استحکام آتا ہے۔ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ
دکھوں غموں خوشیوں میں شریک ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھوں کو اپنا لیتے ہیں، خوشیوں کو اپنا لیتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ہم بڑی حد تک اپنے دکھوں سے آزاد بھی ہو جاتے ہیں۔ جب آپ میرے غم میں شریک ہوتے ہیں، جب میں آپ کی خوشی میں شریک ہوتا ہوں، تو اس سے جو میرے اور آپ کے درمیان ریلیشن شپ قائم ہوتا ہے وہ ایک بڑا پائیدار ریلیشن شپ ہوتا ہے۔ دور جدید میں ہم عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ معاشی ذمہ داریاں ریاست کو اٹھانی چاہیے، اس میں شبہ نہیں کہ اس کو اٹھانی چاہیے، اس میں دوسری رائے نہیں ہے، لیکن اس سے بڑا ایک وجود معاشرت کا ہے۔ سماج ریاست سے ایک بڑا ادارہ ہے۔ اگر سماج کے اندر طبقات ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہوں تو ریاست نہ بھی ہو، آپ جانتے ہیں کہ انسانی تہذیب میں بڑا دور ایسا گزرا جب ریاست نہیں تھی، تو معاشرے میں لوگ ایک دوسرے کی ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں۔ آج بھی ہمارے دیہات میں آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی کسی گھر میں خدا نخواستہ فوتیدگی ہو جائے تو پورا گاؤں اس کی ذمہ داری اٹھا لیتا ہے، مہمانوں تجہیز و تکفین سے لے کر مہمانوں کی خیال رکھنے تو یہ اگر آپ اس کو ہسٹوریکلی دیکھیے تو اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو اخوت کی اساس معاشرتی سطح پہ جو شناس کروائی، وہ میں کہوں گا مابعد طبیعتی تھی۔ اگر آپ جدید دور کے پہلو سے دیکھیے، وہ مادی نہیں تھی کہ مجھے اس کا یہ فائدہ ہونے والا ہے، مجھے اس کا یہ نقصان ہونے والا ہے، بلکہ بظاہر تو نقصان ہونے والا ہے۔ آپ کے 2 باغ ہیں، آپ ایک باغ سے محروم ہو رہے ہیں، بلکہ وہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مہاجر نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ عجیب معاملہ ہو گیا کہ انصاری ہر کام میں آگے چلے جاتے ہیں، ہر بات میں ہمارا اتنا خیال رکھتے ہیں، ہم کام نہیں کرتے، کام سارا یہ کرتے ہیں، آمدن میں آدھے سے زیادہ حصہ ہمیں دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ خدا کے ہاں اجر بھی یہ زیادہ لے جائیں گے، ہم تو پیچھے رہ جائیں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں یہ بھی ملتا ہے کہ وہ یہ پہلو بھی اجاگر کرنا ضروری ہے کہ جہاں ہم یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ ذمہ داری اٹھائی جائے، وہاں وہ بوجھ نہیں بنے۔ ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے مجھے بازار کا راستہ دکھائیں، میں یہاں بیٹھ کے روٹی توڑنے کے لیے نہیں ہوں، میں خود محنت کروں گا۔ تو یہ یعنی روح دونوں طرف سے وہ ایثار کا اعلیٰ ترین جذبہ ہے، اور ادھر سے یہ ذمہ داری کا بوجھ نہیں بننا، بوجھ نہیں بننا، بالکل، بلکہ اس معاشی عمل میں شریک ہونا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس کا نتیجہ پھر وہ آیا جو ہم خلافت راشدہ میں دیکھتے ہیں کہ بنیاد تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، جس کے ثمرات بعد میں لوگوں نے سمیٹے کہ ہم معاشی طور پہ خود کفیل معاشرہ بنا سکیں۔ بہت اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے کہ یہ مواخات مدینہ ظاہر ہے کہ اخوت ایمانی تو ایک عمومی تصور ہے، انما المؤمنون اخوہ، وہ تو موجود ہے پوری دنیا میں بھی، جہاں پر اہل ایمان ہیں وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ اس کا ایک خاص پس منظر تھا جیسا کہ بڑی تفصیل سے آ گیا۔ یہ فرمائیے کہ یہ کب تک باقاعدہ رہا اور بعد میں پھر اس میں کوئی تبدیلی آئی، یا اس کو ایک طریقے سے یعنی وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو ایک خاص اس کی ضرورت تھی وہ جب ختم ہو گئی تو ظاہر ہے کہ اس میں وہ پھر چیز نہ رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد تو ہجرت بالکل یعنی اس کے بعد ختم ہو گئی، فرمایا کہ اب اس کی ہجرت کی لا ہجرت بعد الفتح۔ جی، اس کے بعد تو ہمیں کوئی ایسا مثال نہیں ملتی کہ آپ نے، اور کیونکہ یہ بنیادی جیسے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ یہ ضرورت تھی ریاست اسلامی کی کہ اس کے اندر ایک تنظیم قائم کر دی جائے اور اندر تمام انسانیت کے لیے اور اہل ایمان کے لیے ایک نمونہ بنے کہ یہ ایک 2 کمیونٹی 2 اداروں میں اندر ایک جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو۔ آج بھی دیکھیے کہ امت مسلمہ دنیا میں جہاں بھی بستی ہے، جس امت سے میرا تعلق ہے وطن عزیز پاکستان سے، آج اگر غزہ کے اندر یا کشمیر کے اندر کہیں بھی مسلمان ہے اور اسے کوئی تکلیف ہے اور ہجرت پر مجبور ہے، تو امت مسلمہ کا یہ فرض بنتا ہے کہ اسی تنظیم کے وسیلے سے وہ اپنے مسلمان بھائی کی ہیلپ کرے، مدد کرے، وہ بے یار و مددگار ہے، اپنے ہاں بسائے اور اس کے لیے وسائل مہیا کرے، اور وہ انصار کا وہ جذبہ اس کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ یہ وہ جذبہ ہے جو امت کو آپ نے دیا ہے ایک تنظیم قائم کر کے، اور قیامت تک کے لیے یہ رشتہ رہنا چاہیے۔ یہ اصل میں بنیادی پیغام ہے، اور یہ رہے گا اس لیے کہ دنیا کے اندر یہ مسائل تو رہنے ہیں، لیکن ہمارا فرض بطور امت یہ ہے کہ ہمیں اس کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اپنے ملک کے اندر ایسی تنظیمیں قائم کرنی چاہیے جو وہ لوگ جو یعنی معاشی طور پر کمزور ہیں ان کو ہم کیسے بڑھائیں، آگے بڑھائیں، ان کی کیسے ہیلپ کریں، تعلیمی طور پر کیسے آگے بڑھائیں ان کو، تو تاکہ وہ معاشرے کے مفید شہری بن سکے، اور یہ ذات اور پات کی بنیاد پر، رنگ و نسل کی بنیاد، علاقے کی بنیاد پر جو تفریقیں پیدا کر دیے ہیں، افتراق اور انتشار کا شکار ہے، اس کا خاتمہ بھی اخوت کے سے ممکن ہے، اور اسی جذبے کو آگے بڑھانا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب کی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں، اور میں یہی سوال اپنے ذہن میں سوچ رہا تھا کہ اس صورتحال میں ہم اس موضوع سے کیسے اپنے لیے کوئی راستہ تلاش کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیے، یہ جو
ملٹیپل آئیڈینٹیٹیز کا ایشو ہے کہ ایک آدمی بیک وقت کئی شناختوں کے ساتھ ہوتا ہے. اس کی ایک جنسی شناخت بھی ہے, اس کی ایک علاقائی شناخت بھی ہے, ایک اس کی خاندانی شناخت بھی ہے, نئے سیاسی نظم کے تحت جو دنیا میں رائج ہے ایک ملک کی شناخت بھی ہے. یہ ساری شناختیں فطری ہیں, نیچرل ہیں, اور ان میں کوئی تصادم نہیں ہے اگر ہم غور کرنے پر آمادہ ہوں. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں, ان کو قبول کرنا چاہیے, ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور ان دائروں کو قائم رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ فطری طریقے سے قائم رہتے ہیں. مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے جب ہم ان کی بنیاد پر ایک کو اعلیٰ اور افضل اور دوسرے کو کم تر قرار دیتے ہیں, ایک کو زیادہ وسائل کا مستحق قرار دیتے ہیں, دوسرے کو کم وسائل کا مستحق قرار دیتے ہیں. یہاں سے پرابلم پیدا ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرت وجود میں لائے اور جس کا ہم یہاں ذکر کر رہے ہیں, اس میں ایسا نہیں تھا کہ لوگوں کی جو خاندانی یا نسب کے حوالے سے شناخت تھی وہ ختم ہو گئی تھی, وہ باقی رہی. لوگوں نے اس کا خیال بھی رکھا, اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں خود خاندان کی اور اس حوالے سے جو دین احکامات دی ہیں اس کو بھی لحاظ رکھا پڑتا ہے. لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ ایک تو یہ کہ اس معاشرے کے اندر وہ جو رسول اللہ نے قائم کیا, اس میں انسان کی برتری کا جو معیار ہے وہ حسن خلق, اخلاق, کردار, خدا کے ساتھ تعلق, خدا کا خوف, اس کے ساتھ یعنی ایک رشتہ, وہ ہے آپ کتنے پاکیزہ آدمی ہیں اگر سادہ لفظوں میں کہوں, یہ آپ کی برتری ہے اس کے اندر. اور اس کی بنیاد پر باقی جہاں تک حقوق کا تعلق ہے سب برابر ہیں. تو پاکستان کے اندر بھی جو ہم نے اس مواقعات سے سیکھا وہ یہ ہے کہ برتری تو ایک ہی سطح ہے, جو خدا کے زیادہ قریب ہے, جو اس سے زیادہ ڈرنے والا ہے, جو اپنے آپ کو زیادہ پاکیزہ بنانے والا ہے, وہ ہے برتر. لیکن جہاں تک زمانے کے اندر بنیادی ضروریات کا تعلق ہے, وہ بلوچی بھی ہو سکتا ہے, وہ پنجابی بھی ہو سکتا ہے, وہ سندھی بھی ہو سکتا ہے, وہ پٹھان بھی ہو سکتا ہے, اسی طریقے سے وہ مرد ہو سکتا ہے, وہ عورت ہو سکتا ہے. آپ کو معلوم ہے یہ بھی ایک تفریق ہمارے یہاں پائی جاتی ہے. اصل چیز یہ ہے کہ سب کو ان کے حقوق ملنے چاہیے, یعنی تنوع کو برقرار رکھتے ہوئے اور دوسروں کے حقوق کا کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے, ظلم کا اور اس کا جو بھی حق اس کو بنتا ہے اس کو دینا چاہیے. آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے اسی بنیاد پر پاکستان کا ایک آئین بنایا ہے, اس کے اندر ہم نے ترامیم بھی لا کے ساری چیزوں کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے. تو وہ نظم اجتماعی کی ایک تو ذمہ داری ہے کہ وہ اس جو چیزیں طے ہو گئی ہیں اس کے ساتھ لوگوں کو اس کا حق دے, اور لوگوں کو بھی یہ چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور احترام کے رشتے کے ساتھ. بات اگر طویل نہ ہو تو آپ دیکھیے بس ایک گندم یہاں پیدا ہوتی ہے پنجاب میں, تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو باقی صوبوں میں بھی تقسیم کر دیں. بدنیات بلوچستان میں پیدا ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے استفادہ جو ہے وہ سارا ملک کر رہا ہوتا ہے. تو ہم سب ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہیں ایک بہتر معاشرت کے قیام کے لیے. ڈاکٹر صاحب, آپ ماشاءاللہ ایک ماہر تعلیم بھی ہیں اور تعلیمی اداروں سے آپ کا بڑا پرانا رشتہ ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اس موضوع کے حوالے سے ہم ذہن سازی کیسے کر سکتے ہیں؟ معاشرے کے اندر اس وقت مادیت کا رجحان اتنا زیادہ ہے کہ لوگ صرف یہ چاہتے ہیں کہ میں زیادہ سے زیادہ دولت اکٹھی کر لوں, اور جو مواخات کی روح تھی کہ جس میں دوسروں کو شریک کرنا ہے اپنی دولت میں, اپنے وسائل میں, وہ جذبہ آج بہت سرد پڑ چکا ہے, ماند پڑ چکا ہے. تو تعلیمی اداروں کے حوالے سے بھی اور عمومی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا اقدامات ہم لے سکتے ہیں عملی کہ ہم لوگوں کو راغب کر سکیں اور ان کو یہ پیغام پہنچا سکیں؟ بہت ہی خوبصورت سوال آپ نے کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ تعلیم ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم سیرت کا پیغام نوجوانوں تک پہنچا سکتے ہیں, اور وہ بھی عملی پہلو. یعنی سیرت یہی ہے کہ آپ نے کر کے دکھایا ہے, صرف تعلیم نہیں دی کہ مسلمان کا بھائی ہے. قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ, اور خود حضور نے فرمایا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مثال ایک جسم کی طرح ہے. جسم کے کسی حصے کے اندر درد یا تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا محسوس کرتا ہے. یہی جذبہ آپ نے مسلمانوں کے اندر پیدا کیا ہے, اور حقیقی جو مسلمان ہے وہ اس سے الگ رہ نہیں سکتا. یہی جذبہ ہمیں اپنے طالبات کے اندر پیدا کرنا چاہیے. اور یہ قطع کلامی کی معذرت چاہتے ہوئے, لیکن ایک اہم بات میں کہتا ہوں کہ یہاں ایڈ ہم کر دیں کہ موافقات مدینہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میثاق مدینہ بھی فرمایا تھا, اس میں غیر مسلموں کو بھی شامل کیا تھا. پاکستان ایک اجتماعیت ایسی ہے جس میں ہم مواخات کے اس عمل میں غیر مسلموں کو بھی شامل کر سکتے ہیں, ہمیں کرنا چاہیے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. یہ سب سے بڑا رشتہ تو انسانی رشتہ ہے. جی بالکل صحیح. یعنی انسان, پہلے تو انسان تسلیم کرنا ہے نا جی, انسان کے بنیادی حقوق ہیں. حضور آئے انسانیت کے لیے, اگر ان میں سے کوئی ہدایت پا لیتا ہے اور اس کے لیے ہدایت کی دعا کرنا ہے جو نہیں پا سکا, لیکن اس کے حقوق اسی طرح ہیں بحیثیت انسان. حضور کی یہی تعلیمات ہیں. تو نوجوانوں کے اندر یہ عملی طور پر جذبہ پیدا کرنا چاہیے,
اور یہ تعلیم دینا چاہیے. اور اسی طرح سوسائٹیز بنائی جا سکتی ہیں بچوں کے درمیان جو ہے وہ عملی طور پر انہیں بتایا جائے, اسباق سیرت کو عام کیا جائے. اور جو بچے ہمارے معاشرے میں ایسے گھرانوں سے ہیں جو کہاں کمزوریاں ہیں معاشی طور پر یا سماجی سطح پر, انہیں شریک کیا جائے اپنے تمام پروگراموں کے اندر اور اسی کو فروغ دیا جائے. یہی سیرت کا پیغام ہے. اچھا, بڑی یہ خوبصورت بات یہ ہے کہ آپ دونوں ماشاءاللہ سیرت کے متخصصین ہیں اور عملاً اس حوالے سے کام کر رہے ہیں. بالکل آخر میں آپ دونوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ ایک مختصر پیغام اس موضوع کے تناظر میں اہل پاکستان کے لیے بالخصوص اور امت مسلمہ کے لیے بالعموم کیا دینا چاہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب, آپ کو معلوم ہے کہ میری ایک ذمہ داری ہے آج کل قومی رحمۃ اللہ عالمین و خاتم النبیین اتھارٹی کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی, ہم نے پاکستان کے تعلیمی اداروں میں رحمۃ اللہ عالمین یوتھ کلبز بنانے شروع کیے ہیں, اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ نئی نسل سیرت کو جانے اور اس کے بعد عملاً ان کے پاس ایسی اسائنمنٹس ان کو دی جائیں کہ وہ اس کا گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اسوہ سمجھ کے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں. جی, اس یعنی ہماری دیکھیے جو آپ پیغام جو ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کیوں آتے ہیں؟ وہ اس لیے آتے ہیں کہ ان کو رول ماڈل بنایا جائے. ہمارے ہاں فرقہ واریت ہو, ہر مسئلے کا حل میں سمجھتا ہوں, معاشی مسائل بھی ہوں, ابھی ہم مواخات کا ذکر کر رہے تھے, آسان طریقہ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرکز مان کر ان سے وابستہ ہو جائیں. ہر فرقہ واریت اس سے پیدا نہیں ہوگی, اس سے کوئی گروہ بندی نہیں ہوگی. اور اگر ہم آپ کے قائم کردہ ریاست اور معاشرے دونوں کو نمونہ بنا لیں تو میرا خیال ہے بہت سارے مسائل ہمارے خود بخود حل ہو جائیں, ہم خود کفیل ہو جائیں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں, یہ IMF اور ہم محتاج رہتے ہیں. اگر مواخات کی روح ہمارے اندر آ جائے تو اس سرزمین کے اندر اتنے وسائل موجود ہیں کہ ہم اپنے مسائل کے ساتھ ان کو حل کر سکتے ہیں. تو یہی پیغام ہے کہ خود کفالت. بہت خوب. ڈاکٹر صاحب, ایک پیغام آپ کی طرف سے. بہت خوبصورت بات خورشید صاحب نے ذکر کی ہے کہ اصل میں نفرت گناہ کے ساتھ ہے یا اس طرز عمل کے ساتھ ہے جو انسانیت کو توڑتا ہے اور اس میں تفرقہ پیدا کرتا ہے. انسان ہے, خطا ہو سکتی ہے, لیکن جوڑنا, دعوت, اصلاح یہ بنیادی کام ہے. اور اگر ہم اسی نظریے اور اسی جذبے کے ساتھ, اصلاح کے جذبے کے ساتھ حضور کا پیغام اور یہ اخوت کا پیغام پہنچائیں گے تو انشاءاللہ جتنے بھی ملت اسلامیہ ہیں ان میں بھائی چارہ قائم ہوگا اور ملت انسانیت جو ہے وہ حضور کی پیغام کی طرف آئے گی جو حقیقی ہے اور جس میں فلاح ہی فلاح ہے. بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے ہمارے ماہرین کی باتیں سنی, ان سے استفادہ کیا, اور اس کا حاصل یہی ہے کہ آج ہمارے تمام تر دکھوں کا اور پریشانیوں اور تکالیف کا ایک ہی حل ہے کہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ ہو جائیں اور آپ کی تعلیمات کو عام کریں, خود بھی اپنائیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایک خاص علاقے یا ایک خاص وقت کے رسول نہیں ہیں, بلکہ ابد الاباد تک رحمت للعالمین ہیں. منیر نیازی کے اس شعر پر اس کا اختتام کرتے ہیں. بیٹھ جائیں سایہ دامان احمد میں منیر, بیٹھ جائیں سایہ دامان احمد میں منیر, اور پھر سوچیں وہ باتیں جن کو ہونا ہے ابھی. بہت شکریہ.